السلام علیکم دوستو، آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے جب دنیا کے کئی حصے ابھی ابتدائی مراحل میں تھے، دریائے سندھ کے کنارے ایک ایسا شہر آباد تھا جہاں پکی سڑکیں، صفائی کا نظام اور منظم گھر موجود تھے۔ آج ہم تاریخ کی ایک ایسے عظیم شہر کا سفر کریں گے جو ہزاروں سال پہلے آباد تھا، لیکن اپنی منصوبہ بندی، صفائی کے نظام اور تعمیرات کی وجہ سے آج بھی دنیا کو حیران کرتا ہے۔ یہ شہر ہے موہنجو دڑو، جو وادی سندھ کے عظیم تہذیب کا ایک اہم مرکز تھا۔ موہنجو دڑو موجودہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں دریائے سندھ کے قریب واقع ہے۔ یہ شہر تقریباً 2500 قبل مسیح میں اپنے عروج پر تھا، یعنی آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے یہاں ایک ترقی یافتہ شہری معاشرہ موجود تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق موہنجو دڑو وادی سندھ کے تہذیب کے بڑے شہروں میں شامل تھا۔ اس تہذیب کو دنیا کے قدیم ترین شہری تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس کا پھیلاؤ موجودہ پاکستان اور شمالی مغربی ہندوستان کے وسیع علاقوں تک تھا۔ موہنجو دڑو کو جدید دنیا نے پہلی مرتبہ 1920 کی دہائی میں دریافت کیا۔ برطانوی دور میں ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں کھدائی شروع کی اور آہستہ آہستہ ایک پورا قدیم شہر دنیا کے سامنے آیا۔ جب ماہرین نے یہاں کی گلیاں، گھر، کنویں، نالیاں اور عمارتیں دیکھی تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ ہزاروں سال پہلے بھی یہاں ایسی شہری منصوبہ بندی موجود تھی جو کئی جدید شہروں میں بھی نظر نہیں آتی۔ موہنجو دڑو کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی منظم منصوبہ بندی تھی۔ شہر کو باقاعدہ حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہاں سیدھی گلیاں، اینٹوں سے بنی گھر اور نکاسی آب کا بہترین نظام موجود تھا۔ گھروں میں غسل کے لیے جگہ بنائی گئی تھی اور گندا پانی نکالنے کے لیے پکی نالیاں موجود تھیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس زمانے کے لوگ صفائی اور شہری زندگی کے اصولوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ موہنجو دڑو کی سب سے مشہور عمارت عظیم غسل خانہ ہے۔ یہ ایک بڑا حوض تھا جسے پکی اینٹوں اور خاص قسم کے مواد سے بنایا گیا تھا تاکہ پانی محفوظ رہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ جگہ مذہبی یا اجتماعی اہمیت رکھتی تھی، جہاں لوگ خاص تقریبات کے لیے جمع ہوتے ہوں گے۔ موہنجو دڑو کے گھروں میں کئی کمرے، صحن اور بعض جگہوں پر 2 منزلہ عمارتوں کے آثار ملے ہیں۔ یہاں کے لوگ پکی اینٹوں کا استعمال کرتے تھے، جو اس دور کے لیے بہت ترقی یافتہ طریقہ تھا۔ ہر گھر کو اس انداز میں بنایا گیا تھا کہ ہوا اور روشنی کا مناسب انتظام رہے۔ موہنجو دڑو کے لوگ صرف زراعت تک محدود نہیں تھے، بلکہ تجارت بھی کرتے تھے۔ آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات دور دراز علاقوں تک تھے۔ یہاں سے ملنے والے مہریں، زیورات، مٹی کے برتن اور دیگر اشیاء ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ ہنرمند کاریگر تھے۔ ماہرین کے مطابق وادی سندھ کے لوگوں کی تجارتی روابط قدیم عراق تک تھے۔ یہاں سے ملنے والی چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ زراعت، دستکاری، تجارت اور مختلف پیشوں سے وابستہ تھے۔ انہوں نے کپاس کی پیداوار بھی شروع کی تھی اور دنیا کی ابتدائی کپاس استعمال کرنے والی تہذیبوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اتنی ترقی یافتہ تہذیب آخر ختم کیوں ہوئی، اس بارے میں ماہرین کے مختلف نظریات ہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ دریائے سندھ کے راستے میں تبدیلی، موسمی تبدیلیاں، سیلاب یا معاشی مشکلات اس کے زوال کے وجوہات ہو سکتے ہیں۔ موہنجو دڑو صرف پرانی کھنڈرات کا نام نہیں، بلکہ یہ انسانی ترقی، منصوبہ بندی اور تہذیب کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے
کہ ہزاروں سال پہلے بھی انسان نے منظم شہر، صفائی کا نظام اور ترقی یافتہ معاشرہ قائم کیا تھا۔ 1980 میں یونیسکو نے موہنجودڑو کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا تاکہ اس عظیم تاریخی مقام کو محفوظ رکھا جا سکے۔ موہنجودڑو ہمیں ماضی سے جوڑتا ہے اور یہ سبق دیتا ہے کہ عظیم تہذیبیں صرف بڑی عمارتوں سے نہیں بنتی بلکہ علم، نظم، محنت اور اجتماعی شعور سے بنتی ہے۔